اب میں بات کروں ان لوگوں کی، کچھ لوگ وہ ہیں جو بد مذہبوں کی رد کو پسند نہیں کرتے۔ اب اس کی دو وجہ ہیں، یا تو یہ ہے کہ انہیں وہابیہ دیابنا وغیرہ کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی کی ہے۔ اگر انہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے تو پچھلے جمعہ کے اندر میں نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ گستاخ ہیں کہ نہیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، انہوں نے شیطان کے علم کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم سے بڑھا کر کے لکھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کو پاگلوں، چوپایوں، جانوروں اور مجنونوں کی طرح کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے گستاخی کی یا نہ کی، تو بس صاف اور سیدھی سی بات ہے، آپ ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ کے علم سے زیادہ تو شیطان کا علم ہے، اور آگے بڑھ کر کے ان سے کہیں آپ جن سے مرید ہیں نا، آپ کے پیر صاحب سے بڑا عالم تو شیطان ہے، آپ کے جو استاد ہیں اس سے بڑے جو عالم ہے وہ تو شیطان اس سے بڑا عالم ہے۔ پھر دیکھو وہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور اس سے سوال کریں کہ آپ کے پیر صاحب کا علم تو خنزیر کی طرح ہے، آپ کے پیر صاحب کا علم تو کتے کی طرح ہے، آپ کے جو استاد ہیں ان کا علم جو ہے وہ پاگل کی طرح ہے، پھر دیکھو ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اس سے کہیں تمہارے ماں باپ جو ہیں ان کو جو ہے جو علم ہے وہ فلاں جانور کی طرح ہے، فلاں مجنون کی طرح ہے، اور فلاں جو ہے وہ چوپائی کی طرح ہے، پھر دیکھو وہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس طرح کی باتیں کرنا یہ گستاخی ہے، یہ توہین ہے، تبھی تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اتنی بات تو بالکل کنفرم ہے کہ اس طرح کی باتیں جو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان عالی کے اندر بدتمیزی کرتے ہوئے لکھی ہیں وہ گستاخی ہیں۔ اب دوسری بات، اگر وہ اس کو گستاخی مان لے تو پھر ان سے آپ ڈائریکٹ پوچھیں کہ اگر یہی باتیں کوئی آپ کے استاد کے بارے میں کہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے اگر پیر صاحب کے بارے میں کہے تو آپ کیا کریں گے؟ یہی باتیں اگر کوئی آپ کے ماں باپ کے بارے میں کہے تو کیا کریں گے؟ تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دے میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں ان کے بڑوں کے بارے میں کہیں گے، وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ نفرت کے لیے آمادہ ہو جائے گا، وہ آپ سے دشمنی کر لے گا، آپ سے قطع تعلق کر لے گا، آپ سے دوری اختیار کر لے گا۔ تو اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہی باتیں اگر پیر کے بارے میں کہی جائیں تو آپ اس سے دشمنی کر لیتے ہیں، یہی باتیں ماں باپ کے بارے میں کہی جائیں تو آپ اس سے عداوت کر لیتے ہیں، یہی باتیں اگر آپ کے کسی بڑے کے بارے میں کہا جائے تو آپ اس سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں، ایک پلڑے کے اندر اپنے ماں باپ کو رکھیں، اپنے پیر کو رکھیں، اپنے استاد کو رکھیں، اور دوسرے پلڑے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عزت کو رکھیں۔ کیا ہمارے ماں باپ، ہمارے پیر اور ہمارے استاد کی عزت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے سامنے ماں باپ، استاد اور پیر کی عزت کی کیا حیثیت ہے؟ وہ سب کے سب اپنی جگہ میں بڑے ہیں، لیکن جب بات آئے گی اللہ اس کے رسول کی تو پھر اللہ اس کے رسول کی عظمتیں اور عزتیں سب سے بلند ہیں۔ تو اب آپ بتائیں، اگر کوئی یہ سب باتیں ہمارے بڑوں کے بارے میں کہے، ہم ان سے دشمنی کر رہے ہیں، عداوت کر رہے ہیں، قطع تعلق کر رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے ہمارے ماں باپ کا دشمن دشمن ہے، اللہ اس کے رسول کا دشمن اس کو ہم دشمن نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے پیر صاحب کو برا کہے وہ تو ہماری عداوت کے لائق ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی اتنی بھی ہم نے عزت نہ جانی کہ ہم اللہ اس کے رسول کو برا کہنے والوں سے عداوت اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ عزیزان مکرم، پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی کے ساتھ میں جہنم کے اندر جائے گا۔ عزیزان مکرم، یہ اتنی واضح اور کھلی سی بات ہے، اگر بندہ اس کو سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن شیطان ان سب چیزوں کو اتنی آسانی سے جو ہے وہ سمجھنے نہیں دیتا ہے۔